سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کا میزبان سراج نوری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا جائے گا۔ اس سے متعلق ویڈیو کے آخر میں کچھ سوالات ہوں گے۔ جو شخص ان سوالات کے جوابات سب سے پہلے کمنٹ کرے گا اس شخص کا نام ہم اگلی ویڈیو میں لیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے پچھلے ویڈیو کے ونر ہے شیخ اقصی بانو ذاکر حسین۔ اگر آپ بھی ایسے ونر بننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہمارے ویڈیو کے آخر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات سب سے پہلے کمنٹ کرنا ہے۔ جو پیدا ہوگا نا، جو انسان کی اولاد ہوگا، آدم کی اولاد ہوگا، وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا۔ جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا، شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے، تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ بات خاص آپ خیال رکھیں، اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو جو ہے وہ شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ، شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں وہ انسان کے نسب سے ان کے نسب نہیں ملتے، شیطان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اسی لیے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، اور جب منہ پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی۔ جو نورانی شکل تھی نا اس کی، وہ فوراً بگڑ گئی۔ تو فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی، تو فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا۔ انہوں نے دوسرا بھی کیا، اور دوسرا کیوں کیا؟ شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا۔ اللہ نے اس سے کہا نکل جا، تو اب میرے نبی کا گستاخ ہے، نکل جا۔ اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی، 80,000 سال تک اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی، اس کو نکال دیا۔ اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن تو مجھے مہلت دے۔ تو میں نے جو 80,000 سال تک عبادت کی اس کی مہلت دے مجھے۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر مجھے مہلت دے کہ کچھ زندگی دے میری۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا، یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی۔ اس نے جیسی زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا، کہا کہ میں تیرے بندوں کو، یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو سب کو بہکائے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے اللہ سے منہ چلانے شروع کیا۔ اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو چاروں طرف سے بہکائے گا نا، مگر تو نے 2 سمت چھوڑ دی، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا۔ تو 4 طرف سے بہکائے گا، 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی، اور میں وہ 2 سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا، ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر، اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے میں معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ وہ جنت سے نکل گیا۔ وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو معاذ اللہ ذلیل کروں، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ، تم جنت میں رہو، تم جنت میں رہو۔ تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے، آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تیری جنت میں کوئی میری طرح نہیں ہے، کس کی کو میری طرح پیدا کر۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کی، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند نہیں ہے۔ تو اللہ نے اونگ طاری کی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یہ حوا بنائے حی سے، چونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ان کا نام حوا ہوا، یعنی زندہ سے پیدا ہونے والی۔ بہت خوبصورت تھی حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جیسے اس کے قریب جانے لگے، اللہ نے کہا رک، ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا،
تو اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ نمبر 1، فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کب تک زندگی دی؟ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ کدھر بھیجا گیا؟ نمبر 4، حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا؟ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس کی موجودگی میں ہوا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل دین کا چراغ کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔